बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सारी उम्र बाद मौलवी साहबान उलमा साहबान और पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा कि फ़लस्तीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कायदे आज़म की मुताबिक 1967 से पहले फ़लस्तीन की हैसियत को कबूल किया जाएगा, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने जल्दबाजी में किया कि अब खुद ही यू टर्न लेना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद को गजा में मुसीबत ज़दा लोगों के जहां तबाही मचा दी है, इसराइल ने बमबारी करके मासूम बच्चों और गजा ले जाते हुए और दीगर काफलों के हमरा इसराइल फौज ने मुश्ताक अहमद समेत ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल सैकड़ों रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल आलमी अमन मुआहदे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनकी गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज शुरू किया गया है। पाकिस्तान भी इन गिरफ्तारियों के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने की जरूरत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी के बारे में कहा जाता है कि उनके लोग शहीद हुए और हमारे पुलिस भाई भी शहीद हुए। बहा तो खून पाकिस्तानियों का, बहा तो मुसलमानों का। और अब वो मुजफ्फराबाद में एहतजाज को उन्होंने धरने में कन्वर्ट कर दिया। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इनके साथ वजीर आजम पाकिस्तान खसूसन और शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल को इस मसले को जाती तौर पर हल करे, क्योंकि भारत जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है। दुनिया में हर चीज नाज़रीन ताकत से खत्म करने का ये जो जोम है ताकतवरों को, इसने तबाही और बर्बादी ही फैलाई। और ताकत के जोम में मुब्तला हुक्मरान हो या कोई आम शहरी शख्स हो, वो इसका नुकसान ही होता है। और यही निज़ाम कुदरत है और फौरी तौर पर इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। दूसरी तरफ केपीके में 2 वज़रा मुस्तफी हो गए। इनमें एक वजीर वो है जो असद कैसर के भाई हैं, जो साबिक़ स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, इमरान खान के नहायत करीबी तरीन साथी हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज ऑपरेशन के सख्त खिलाफ हैं। दूसरा शहराम तरकई के भाई को अली अमीन गंडापुर, जिसने इमरान खान की बहन अलीमा खान पर इल्जाम लगाया था MI की एजेंट हैं। शर्म तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। जो औरत सैकड़ों दफा अडयाला जेल के बाहर घंटों इंतजार करती है सख्त गर्मी में, जिसे कई दफा गिरफ्तार किया गया, चक्री किया गया, जिसके बेटे अंदर हुए, जिसका सगा भाई तकरीबन 25 महीने से जेल में है और जिसे दूसरी जेल में मुंतकिल करने की खबरें आ रही हैं। और जो सिर्फ जिसका कसूर है कि उसका भाई जो पैगाम कहती है तो उसका पैगाम देता है। इतना जुल्म सितम अली अमीन गंडापुर ने जान के तरीके इंसाफ को डैमेज किया जब हुकूमत मुकम्मल बहरान में फंस चुकी थी। जब UNO में होने वाला अमेरिकन हुकूमत और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दौरान मुआहदे पर खुद नायब वजीर आजम इसहाक डार ने यू टर्न ले लिया कि जो हमारे साथ नकात तय हुए थे उसमें हेरा फेरी की गई है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। अब खुद हुकूमत इससे भागने की तरफ भाग रही है। ऐसे में अली अमीन गंडापुर ने PTI को अंदरूनी हलफशार पैदा करने की जो कोशिश की। PTI की क्यादत के दर्जनों लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम अली अमीन गंडापुर के इसको मजम्मत करते हैं और अली अमीन गंडापुर किसी और का खेल खेल रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में सिर्फ एक लीडर है जिसका नाम इमरान है, जो अवाम की खातिर 25 माह से 26-27 माह से ज्यादा जेल काट रहा है। उसे कमजोर करने की हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। नाज़रीन, इसीलिए अली अमीन गंडापुर से KPK में सदारत लेकर बानी PTI इमरान खान ने जुनेद अकबर खान को दी थी कि उन्हें इतला आ गई थी कि वो वहां तहरीक को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, रुकावटें डाल रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो 6 महीने तक इमरान खान से नहीं मिले, सुबह 7:30 बजे शिकायत लगाने चले गए। और शिकायत उसकी लगा रहे हैं कि जिसने जिंदगी में कभी सियासी मफाद नहीं लिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अच्छी बात है कि मुस्लिम लीग नून की क्यादत भी अब ट्रंप प्लान के खिलाफ मैदान में आ गई है। उन्होंने कहा कि इसराइल की फलस्तीन पर बमबारी और गजा में होने वाली तबाहकारियों से, जिसमें लाखों शहादतें हुई, लाखों लोग मजबूर हुए और शदीद नुकसान पहुंचाया गया, मासूम बच्चों पर बमबारी की गई, इस पर हुकूमत को मुआहदे पर नजरसानी करनी चाहिए और 1967 वाली पोजीशन अगर फलस्तीन की होती है उस मुकम्मल हिस्से पर हो। नाज़रीन, ऐसे में
قطر کے ولی عہد نے بھی امن منصوبے پر خدشات کا اظہار کر رہا ہے، اور اس پر انہوں نے کہا مزید تفصیلات اور بات کی ضرورت ہے اور شقیں شامل کی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی فوج غزہ میں رہے اور اسلامی ممالک اور دیگر ممالک کی فوج جائے، اور جس نے اسرائیل میں ظلم کے پہاڑ کھڑے کیے ہیں وہ اسرائیل فوج کا وہاں رہنا غزہ میں مسلمانوں کے زخموں پر نمک پھینکنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، اسحاق ڈار نے اسی لیے رائے بدل لی ہے اور کہا کہ ہماری تجاویز اس میں شامل نہیں ہے، کوئی الفاظوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اب نون لیگ بھی اس معاہدے سے بھاگ رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف انڈونیشیا نے بھی جلد بازی میں 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اگر اسرائیل لیٹسٹ ٹیکنالوجی امریکن اسلحے کے ساتھ وہاں ہوگا اور مسلمانوں کی فوجیاں عرب ممالک کی جائے گی تو ہولڈ تو ان کا رہے گا۔ پہلے یہ معاہدہ ہونا چاہیے کہ فلسطین 1967 کی قرارداد کے مطابق، نقشے کے مطابق ایز اٹ جتنا ان کا حصہ تھا ان کو ملے گا، اور اسرائیل کا کوئی رول نہیں ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی نگرانی کرنے کی بجائے فلسطین میں عوام کی رائے سے حکومت بنانی چاہیے۔ اس کا حل یہی ہے، ورنہ نقصانات ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف حماس نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ معاہدے سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ معاہدے کا ابھی تک تو ہمیں مسودہ ہی نہیں ملا، بمباری بھی ہم پر ہو، خون بھی مسلمانوں کا بہے، معصوم بچوں اور لوگوں کا، تو لیکن معاہدہ یہ کرے اور اس میں اسرائیل کی ہوکے دیجئے، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ٹرمپ کے منصوبہ فلسطین کو ریاست بنانا نہیں، اسرائیل فوج غزہ میں رہے گی جسے بمباری کرتی ہے، اس پر حماس نے، میں نے بتا دیا، معاہدے کا لا تعلقی کا کیا، وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک اسرائیل کی مکمل فوج غزہ اور فلسطین سے نکل نہ جائے اور 1967 کا نہ ہو۔ دوسری طرف انڈونیشیا نے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اب اسحاق ڈار اور نون لیگ اس سے بھاگ رہی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل فورسز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا انٹرنیشنل فورسز وہاں آ کر کیا امن قائم کریں گی جہاں اسرائیل کی فوج وہاں موجود رہے گی، ہمیں 1967 کے مطابق چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف جو سب سے بڑا ایشو ہے، سینیٹر مشتاق احمد ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ انہوں نے جو مثال قائم کی ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا اس موقع پر حامد میر جو سینئر اینکر پرسن ہے، ان سے اختلاف بھی رہتا ہے، اتفاق بھی رہتا ہے، ہر جرنلسٹ انڈیپینڈنٹ رائے کا حقدار ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل فوج نے مشتاق احمد سمیت گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل سینکڑوں رضاکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیل امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک ان گرفتاریوں کے خلاف احتجاج شروع کیا ہے اور پاکستان میں بھی ان گرفتاریوں کا جبکہ اخبار نے خبر بھی دی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف حامد میر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ سب پارٹیاں تو حکومت میں شامل ہیں، اپوزیشن کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ جب سیاسی جماعتوں کو غیر مؤثر کریں گے پھر یہی ہوگا کہ سیاسی خلا وہ لوگ پر کرتے ہیں جن کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب واحد حل ہے مذاکرات کے نام پر دھوکہ نہیں، نیک نیتی ہو کر ان کے جائز مطالبات آزاد کشمیر کے بھائیوں کی کشمیر ایکشن کمیٹی کے مانے جائیں، اگر جس میں ابہام ہے تو بیٹھ کر حل کیا جائے۔ ناظرین، دوسری طرف مونا سلائی نے کہا ہے کہ سیلاب میں ہنگامی صورتحال کی بجائے ریلیف دینے کی بجائے پیٹرولیم صنعت کی قیمت میں اضافہ ظالمانہ اور اقتدار پر قابض مافیا مہنگے تیل کے نام پر مجبور عوام سے جگہ ٹیکس لینے میں مصروف ہے۔ دوسری طرف ناظرین، مشتاق احمد سینیٹرز کی گرفتاری پر جو غزہ میں مصیبت زدہ لوگوں کو امدادی فراہم، خوراک اور کپڑے کی بیسک چیزیں لینے گئے تھے، وہ انہوں نے کہا ہارون رشید جو سینئر صحافی ہیں جن کا معاشی قتل کیا گیا، جنہیں آپ نیشنل میڈیا پر نہیں دیکھتے، 60 سال کا ان کا تجربہ ہے، انہوں نے کہا ایک گنڈا پور ہے اور ایک سینیٹر مشتاق صاحب، ایک کل چوراہے پر نشان عبرت بنا پڑا ہوگا، دوسرا تاریخ کے افق پر ستارے کی طرح جگمگا رہا ہوگا۔ یہ انہوں نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کا کہا کہ جگمگا رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا فلوٹیلا کے مسافروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے، الناک مصلیت پسند اور بزدلی کے اس دور میں وہ بنی نو انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، ہارون رشید صاحب نے اپنے رائے دی ہے۔ ناظرین، جبکہ یاد رکھیں کہ محمد مشتاق جو سابق سینیٹر ہے، انہیں اور ان کی فیملی کو کئی مرتبہ پاکستان پہ غزہ میں مسلمان پر ہونے والی بمباری پر گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ مرد حق کھڑے رہے اور اب وہاں امداد لے کے دیگر قافلوں کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن انہیں
روک دیا گیا۔ انہوں نے پہلے بھی خدشے کا اظہار کیا تھا سینیٹر مشتاق احمد نے کہ وہ جب اس راستے میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا، سینیٹر مشتاق احمد نے گرفتار ہونے سے پہلے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا یا میزائل مار کر شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ قابض قوتوں کے سامنے کوئی قانون نہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ناظرین، مقبوضہ آزاد کشمیر کی صورتحال سنگین ہے، انہیں بہت سنجیدگی سے وزیر اعظم پاکستان اور اہم ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اسے سنجیدہ لینا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے۔ پہلے ہی بھارت اسے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی پولیس والے کو گولی لگے یا آزاد کشمیر کے بھائیوں کو، خون تو ہمارا ہے، خدا کے لیے اس خون کو ٹپکنے سے بچائے، ملک میں رول آف لا لائے، ملک میں قانون کی حکمرانی لائے۔ یاد رکھ لے، امن کے دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہ ہوگی، جمہوریت کو ختم کر دیا جائے گا چوری کا الیکشن چرا کر، عدلیہ کو انصاف نہیں کرنے دیا جائے گا، صحافیوں کو سچ دکھانے کی بجائے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا جائے گا، تو ملک میں انتشار پھیلے گا، امن نہیں ہوگا۔ ایک ہی راستہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے جائز مطالبات فوری تسلیم کیے جائیں اور سینیٹر مشتاق کی گرفتاری پر پاکستانی حکومت اور عوام کو سراپائے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، کیونکہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا دیر از نو فری لنچ۔ تو اگر فلسطین اس معاہدے کو، امن معاہدے کو جو نام کا یو این او نے دیا ہے، اس کو وہ تسلیم نہیں کر رہے، اسلامی ممالک بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو اپنے ملک میں جا کے اس سے منرف ہو گئے کہ ہم فلسطین کو نہیں تسلیم کریں گے، میں اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے، تو پھر یہ معاہدے کی حیثیت کی وائلیشن سب سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کی، تو اسلامی ممالک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا پوری دنیا میں۔ اسی لیے ملک میں، دنیا میں مسلمان ایک ہوں گے تو ترقی اور کامیابی ہوگی، اور غیر مسلم طاقتیں پاکستان پر اور مسلم ممالک پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سوشل میڈیا پر کشمیر ایکشن کمیٹی اور ڈاکٹر سینیٹر مشتاق سابق کی گرفتاریوں کے کلپس دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہر پاکستانی، ہر محب وطن کی حفاظت کرائے۔ پاکستان زندہ باد۔